بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. 25 دسمبر کو ہم کرسمس مناتے ہیں تو اپنے مسیحی بھائیوں کو ہیپی کرسمس، اور 25 دسمبر کو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں. تو آج اسی حوالے سے ہم قائد اعظم کے یوم پیدائش پر اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں اقلیتوں کے یعنی کہ مائنورٹیز کے کیا حقوق ہیں، اور اقلیتوں کو یہ حقوق حاصل ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر حاصل نہیں ہیں تو پھر ہمیں بطور پاکستانی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے فالوورز کی حیثیت سے ہمیں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، جو ریکٹر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے، معروف دانشور ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، قائد اعظم پر بھی بہت لکھ چکے ہیں. ان کے ساتھ جناب شہباز بھٹی صاحب جو فیڈرل منسٹرز ہیں فار مائنورٹیز. بہت شکریہ بھٹی صاحب. اور ان کے ساتھ ہم نے دعوت دیا جناب ڈاکٹر درشن پنچی صاحب کو، رکن قومی اسمبلی ہیں، ہندو مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر سورن سنگھ صاحب جو رکن ہے پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے، بونیر یعنی کہ مالاکنڈ ڈویژن سے تشریف لائے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے فتح محمد ملک صاحب یہ بتائیے کہ قائد اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں پاکستان میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں؟ قائد اعظم کا کیا تصور تھا اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں؟ قائد اعظم کا جو تصور تھا وہ اقلیتوں کو برابر کے انسانی اور شہری حقوق کا تصور تھا. ایک عام طور پہ اس سلسلے میں قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے قیام پاکستان کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا تھا اقلیتوں کو کہ پاکستان میں ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا. 3 دن بعد جب پھر واقعہ پاور ٹرانسفر ہوئی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے خطاب میں حوالہ دیا اور امید ظاہر کی کہ قائد اعظم کے پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو شہنشاہ اکبر نے ہندوؤں کے ساتھ کیا تھا. اس کے جواب میں قائد اعظم نے کہا کہ شہنشاہ اکبر نے ہندوؤں کے ساتھ رواداری کا اور محبت کا جو سلوک کیا تھا وہ کوئی حالیہ واقعہ نہیں ہے. اس کی جڑیں 1300 سال پہلے کے مدینہ النبی میں موجود ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں، عیسائیوں اور لا مذہب لوگوں کو فتح کرنے کے بعد برابر کے حقوق دیے تھے. تو گویا آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ وہ ہے کہ جس میں اقلیتوں کو برابر کے انسانی، سیاسی، سماجی حقوق حاصل. جی شہباز بھٹی صاحب، اب آپ نے قائد اعظم کا تصور تو سن لیا. اب ایک فیڈرل منسٹر کی حیثیت سے بھی اور کرسچن کمیونٹی کے نمائندے کی حیثیت سے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں اقلیتیں واقعی اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہیں، انہیں ان کے حقوق حاصل ہیں؟ میں اس کا آغاز اس طرح کروں گا کہ پاکستان میں آج تک قائد اعظم کے جو اصل ویژن تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. یہاں پہ بانی پاکستان کے 11 اگست کے خطاب کو ہم ہر سال بڑا اجاگر کرتے ہیں، لیکن عملی سطح پر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. آج بھی بہت ساری جگہوں پر پاکستان کی اقلیتیں معاشی، سیاسی اور بہت سارے مسائل کا بھی شکار ہیں، اور وہ انٹیگریشن کی جو ایک سٹرگل ہے وہ بھی جاری ہے. پاکستان کی اقلیتوں نے تحریک پاکستان سے تعمیر پاکستان تک اپنا ایک قومی کردار ادا کیا ہے. ان کا جینا مرنا پاکستان کی وطن کی حرمت اور سلامتی سے وابستہ ہے، لیکن جو یہاں پر ان کو سٹیٹس ملنا چاہیے تھا اس حوالے سے وہ نہیں ہو سکا. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بہت سارے سٹیپ جیسے ہماری حکومت نے ریسنٹلی کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جو اقلیتوں کے احساس محرومی کو کمی کرنے کے حوالے سے اور ان کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے حوالے سے ہیں، وہ ہم نے اٹھائے ہیں تاکہ جو قائد اعظم کا ویژن ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکے. کیونکہ یہ قائد اعظم کا ویژن صرف اقلیتوں کے حوالے سے نہیں ہے، ایک لبرل پروگریسو ڈیموکریٹک سٹیٹ کے حوالے سے ہے جہاں پر بسنے والے تمام لوگ بلا رنگ، نسل اور مذہب برابر کے ساتھ رہیں. جی 25 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے کہا تھا دی minorities in Pakistan would be treated as our citizens and will enjoy all the rights as any other community.
اور اس کے بعد انہوں نے 9 جنوری 1948 کو یہ کہا کہ مسلمز پروٹیکٹ یور ہندو نیبرز. تو ڈاکٹر درشن صاحب، آپ انٹیریئر سندھ سے آپ کا تعلق ہے، آپ قائد اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں کیا بتائیں گے ہمیں کہ خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں اور اوور آل پاکستان میں ہندوز اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ شکریہ حامد میر صاحب اور میرے معزز ناظرین، سب کو میرا سلام، سچو سترام. سب سے پہلے تو میں اسی 11 اگست کی تقریر پہ جاؤں گا کہ جس میں جب پہلی دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح کو صدارتی امیدوار منتخب کیا گیا تو انہوں نے صدارتی خطبہ دیا. اس خطبے میں انہوں نے کلیئر کہا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوگا اور یہاں پہ بلا کسی نسل کے، بلا کسی مذہب کے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا. ہندو مندر میں جائیں گے، مسلم مسجد میں جائیں گے، سکھ اپنے گردواروں میں اور کرسچنز اپنے چرچ میں، اور بھی جو بھی مذہب ہیں وہ اپنے اس میں جائیں گے. کسی کے ساتھ کوئی مت بھید والا نہیں ہوگا. اور وقت کے ساتھ جو بات انہوں نے کہا، وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہندو ہندو نہ رہے گا، مسلم مسلم نہ رہے گا، مذہبی معنوں میں نہیں لیکن ریاستی معنوں میں. ان کی ریاست کا تصور یہ لبرل تھا. اور اس میں ایک اور بھی ایگزامپل انہوں نے دیا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم جدید دور میں داخل ہو رہے ہیں، کہ ہم پیچھے جیسے انگلینڈ میں ہوا کرتا تھا رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں ایک دوسرے کی جان لے لیتے تھے، کہ اس دور میں نہیں ہے. ایسا پاکستان کبھی انتہا پسند نہیں ہوگا اور یہاں پہ سب کو بالکل پورے رائٹس ہوں گے. اور اسی کا صرف انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے امپلیمنٹ کیا. جب پہلی کابینہ بنی تھی اس میں ایک ہندو تھا منسٹر، جوگیندر ناتھ مونال، کچھ ایسا ہی نام تھا، جوگیندر ناتھ منڈل، انہی کو انہوں نے منسٹر لیا تھا. جہاں پہ بھی آپ نہیں جائیں، آپ اور جائیں، انڈیا میں جو پہلا ہائی کمشنر تھا ہی واز ناٹ اے پاکستانی سٹیزن، وہ انڈین سٹیزن تھا، محمد اسماعیل نام تھا. کیونکہ وہ یہ تصور یہ رکھتے تھے کہ جو جہاں پہ ہے وہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کا خیال کرے اور سب کو ساتھ لے کے جائے. ان کی ذہن میں کوئی ایسی بات تھی نہیں. اسی کو آپ آگے لے کے بڑھیں. انہوں نے سول سرونٹس کے لیے بھی کہا تھا کہ آپ ریاست کے سرونٹ ہیں، آپ کو ریاستی مشینری میں آپ کو وہاں چلنا چاہیے، آپ کو کسی سیاست میں نہیں پانا پڑے گا. آگے چل کے نہ تو ڈیموکریسی رہی، نہ سول سرونٹس نے وہاں سے کچھ علیحدہ ہو گئے، اور نہ ہی جو ہے کوئی آئین میں منارٹیز کے لیے کچھ دیا گیا. تو اسی میں ان کے ویژن کو لے کے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف ان کے ویژن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا، جو وہ پاکستان تھا، ویسا پاکستان ایسے ہمیں دینا ہے. جس کا انہوں نے ایگزامپل بھی دیا. آپ نے دیکھا ہوگا 16 مارچ کو جب ججز بحال ہو گئے تو وہ آگے نہیں گئے اسلام آباد کہ ہمیں جمہوریت کو گرانا ہے، وہ پیچھے واپس چلے گئے. نہیں جی، ایک کاز پورا ہو گیا تو ہمیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر سبرن صاحب، آپ پہلے تو شکریہ کہ آپ بنیر سے تشریف لائیں، کیونکہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو بنیر ہے، قبائلی علاقہ ہے، صوبہ سرحد ہے، سب سے زیادہ سکھ وہاں پہ بستے ہیں. اس کے بعد آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ پچھلے 62 سال سے پاکستان میں رہتے ہیں اور تقریباً 25,000 سکھ پاکستان میں رہتے ہیں. آپ کو بینگ اے سکھ، آپ اپنے پاکستانی ہونے پہ کتنا فخر کرتے ہیں؟ میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ بلایا اور قوم سے بات کرنے کا موقع دیا. اور میں تمام قوم کو السلام علیکم، واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح. میرے ساتھ میرے بھائی شہباز بٹی صاحب بیٹھے ہیں اور تمام کرسچن برادری کو میں کرسمس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ہیپی کرسمس. تھینک یو. جہاں تک تعلق ہے سر 62 سال کا، تو یہ 62 سال کے بعد فرسٹ ٹائم ڈی ایچ کیو میں جب آئی ایس پی آر والوں نے ایک فنکشن کیا تھا 6 ستمبر پہ، تو اس ٹائم بھی میں نے یہ کہا تھا کہ 62 سال کے بعد ایک سکھ اس سٹیج سے قوم کو خطاب کر رہا ہے. یہ میری بہت فخر کی بات ہے، اور میرے لیے یہ بھی بہت فخر کی بات ہے کہ آج پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں ایز اے سکھ. اور آپ کی میڈیا نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ ہم فرنٹیئر میں سب سے زیادہ ہیں. اور یہ میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم لاہور یا پنڈی یا کہیں پہ ہمیں لوگ دیکھتے تھے تو ضرور یہ پوچھتے تھے بھائی صاحب کب آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کون سے پنڈ سے آئے ہو، کون سے گاؤں سے آئے ہو. تو ہم ان کو پھر بریف کرتے تھے کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں، ہم یہاں بنیر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے 250